السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اولیاء اللہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک بنانا دنیا اور آخرت کی بربادی کروانے کے مترادف ہے۔ اولیاء اللہ نے ساری عمر توحید کا درس دیا، انبیاء نے، صحابہ نے ساری عمر توحید کا درس دیا، اور یہی پیغام دے کر گئے ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے مقابل پوجے جانے والے طواغیت کا انکار کرنا۔ شیطان جو امت مسلمہ کا بلکہ پوری انسانیت کا کھلا دشمن ہے، اس نے شرک کے راستے کو ہمیشہ صالحین کی محبت کے پردوں میں چھپا کر پھیلایا، اور آج شیطان یہ کھیل امت محمدیہ کے ایک بہت بڑے طبقے کے ساتھ کھل کر کھیل رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی محبت میں ایسے غلو کرتے جا رہے ہیں کہ انہیں اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ آئیے ذرا اس قبر پر حضرت صاحب کو سنیے، یہ کس طرح پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اللہ والی صفات دے رہا ہے۔ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ، اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پیر عبد القادر جیلانی اور پیر عبد القادر جیلانی جیسے کروڑوں بھی ہوں، ساری مخلوقات اللہ کے سامنے ان کی حیثیت انتم الفقراء کی ہے۔ پوری انسانیت رب کے در کی فقیر، منگتی، سوالی، کلاش، محتاج ہے، اور غنی وہ صرف تنہا خالق و مالک ہے۔ اس نے جو پیر عبد القادر جیلانی کو الہی صفات دی، آئیے قرآن یہ باتیں تو خالق و مالک کی شان میں بیان کرتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ہم ایسا ہی ایک سمندر اور لے آئے۔ یہ رب کی شان ہے، یہ مالک کی شان ہے، یہ خالق کی شان ہے۔ اگر پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور پوری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے اور وہ اللہ کی شان اور مالک کے کلمات لکھنا شروع ہو جائیں، ساری کلمیں ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، اتنا ہی سمندر اور اللہ پیش کر دے تب بھی وہ ختم ہو جائے گا اور خالق و مالک کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن برا ہو ان قبر پرستوں کا جنہوں نے قوم کو اللہ کی وحدانیت سے ہٹا کر اولیاء کی پوجا میں لگا دیا اور اولیاء کی شان میں غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ کس طرح یہی شان اپنے پیر کو دے رہا ہے، اپنے بزرگ کو دے رہا ہے، اپنے حضرت کو دے رہا ہے۔ اور یہاں پر میں پھر عرض کروں گا، دعات توحید سے درخواست کروں گا، اس طرح کفر اور شرک پھیل رہا ہو تو میرے اور آپ کے کندھوں پہ پڑی ہوئی دعوت توحید کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو کھینچ کر میدان توحید میں کھڑا کرنے کے لیے آوازیں لگاتی ہے کہ پیارے بھائی اس وقت امت کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، فلاح چاہتے ہو تو توحید کو مان لو۔ آج اللہ کے اولیاء کو بلکہ اولیاء کے مریدوں کو وہ شان دی جا رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی نہیں۔ یہ حضرت فرماتے ہیں
دیکھ ایک آیت، ایک دھوبی قبر میں آیا، نکیرین نے پوچھا من ربک، سوال تھا تیرا رب کون ہے، جواب ہونا تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، مگر عجیب مست دھوبی تھا، اس نے کہا میں کیا جواب دوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ارے بھائی پوری دنیا پیر جیلانی جیسے بزرگوں سے بھر جائے، کسی صحابی کے قدموں سے اڑنے والی خاک کے برابر بھی پیر جیلانی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی نے اپنے صحابی کو دفن کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا اپنے بھائی کے لیے استقامت کی دعا کرو، اب اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، اس کی استقامت کی دعا کرو۔ یہاں تو دھوبی فرشتوں سے مذاق کر رہا ہے کہ میں کیا جانوں رب کون ہے، میں تو دھوبی ہوں پیر جیلانی کا۔ اور یہ مولوی صاحب کہتے ہیں ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، حضور بھی جلوگر ہیں تو ان سے بھی عرض کر رہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ آواز آئی اے نکیرین، اب اسے پیار سے سلا دو، ارے جو میرے عبدالقادر کا دھوبی، جس نے عبدالقادر کے کپڑوں کو دھلا ہے، عبدالقادر کے صدقے میں آج میں اس کے سارے گناہوں کو دھو رہا ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اگر عقل سلامت ہو تو کوئی ان سے سوال کرے کہ یہ قبر میں ہونے والا منظر تمہیں کیسے خبر ہو گئی، یہ قبر میں ہونے والے مکالمے کا تمہیں کس نے خبر دی، کس نے بتایا؟ قرآن میں یہ قصہ ہے، احادیث میں یہ قصہ ہے۔ اگر قرآن و حدیث خاموش ہے تو پھر یہ غیب کی خبریں تم تک کون لے کے آتا رہا؟ حقیقت بات یہ ہے کہ جب ان قبر پرستوں کو ایک اللہ کی توحید کا پیغام دیا جائے تو یہ تڑپ اٹھتے ہیں، جس کی منظر کشی قرآن نے کتنے پیارے انداز میں کی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی توحید کا وعدہ سن کر یہ وہابی کے فتوے لگاتے ہیں، یہ گستاخ کہتے ہیں، یہ مختلف قسم کی آوازیں کستے ہیں، یہ واجب القتل قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ رب کی توحید کا ذکر کرنے والے دعات ہیں۔ اور جب کہا جائے کہ نہیں پیر جیلانی کے دھوبی اور یہ بابے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اختیار میں بہت کچھ ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں ہاں اب سکون ملا ہے۔ حقیقت میں یہ شرک کے دعات ہیں جو شرک کے باطل پیغام کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اے توحید کے سچے دعات، اللہ کے لیے اس دعوت توحید کو لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں توحید کا داعی بنائے، زندگی کے آخری لمحات تک، آخری سانسوں تک ہماری زبان سے آوازیں نکلتے رہیں، قولوا لا الہ الا اللہ ان اعبدوا اللہ، یہ آواز لگاتے لگاتے ہم دنیا چھوڑ کر اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔